رزلٹ ملتے ہیں. تو انوویشن کو اردو میں ندرت کہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے, میری اردو تھوڑی سی اچھی ہے. ایف ایس سی میں لوگوں کے ہائیسٹ نمبر آتے تھے فزکس میں, میتھس میں. میرے ہائیسٹ نمبر اردو میں آئے 144 جو آتے نہیں. مجھے تو میں اردو کرنا چاہیا تھا, میں نے انجینئرنگ پتہ نہیں کیوں کر لی. اچھا, اب میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے پھر اقبال کا 100 سال پرانا شعر ندرت پہ سناتا ہوں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اقبال بھی انوویٹو شاعر تھے, غالب بھی انوویٹو شاعر تھے. غالب بھی رانائی افکار کی بات کر رہے ہیں محکدے میں, اقبال بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. رانائی افکار کا مطلب ہے افکار تازہ. رانائی کا مطلب ہے ویرائٹی آف تھاٹس. ویرائٹی آف تھاٹس سے ایک تھاٹ نکلتی ہے جو وائبل, اکنامیکلی ورکیبل اینڈ آپریشن کے قابل ہے اور امپلیمنٹیبل ہے. اب اس تھاٹ کو 10 آئیڈیاز میں سے ایک آئیڈیا نکالنا برین سٹارمنگ کے ذریعے. میرے پاس 100-150 سلائیڈز ہیں جو میرا سمری ہے میرے پچھلے 20-25 سال کی کنسلٹنسی ٹریننگ کی. آپ ان سلائیڈز کو دیکھیں, میرے سے ٹیلی فون پہ رابطہ رکھیں, اور کبھی ضرورت پڑتی ہے میں دوبارہ بھی حاضر ہوں. میں نے آج چیئرمین سے بات کی, آپ کے چیمبر کے پریزیڈنٹ سے, کہ ہم والنٹیئر کرتے ہیں اور میں ایک پرپوزل دیتا ہوں کہ فیصلہ آباد کی انڈسٹری اگر اٹھتی ہے تو پاکستان اٹھتا ہے, کیونکہ 67% تو گروہ ہمارا ایکسپورٹ میں ایگریکلچر ایگرو لیڈ ایکسپورٹس ہیں. تو آپ اٹھتے ہیں تو پوری قوم اٹھتی ہے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو آپ اس وقت ہاتھی ہیں اکانومی اٹھانے کے لیے. ان ہاتھیوں میں چند شیر بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے جذبے سے آئے ہیں, محمدی جذبے سے. میں ان کے جذبوں کو بڑا ویلیو کرتا ہوں, اور قابل قدر جذبہ ان کا. اور کچھ یو ٹی کے لوگ بھی میرے پرانے, میرے عزیز, میں نے دیکھ رہا ہوں کہ پازیٹیو چہروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تو ڈیزائر ٹو ایکسل از اے پری ریکوزٹ فار ایکسلنس. یہ میری اسٹیٹمنٹ ہے. کنفیوشس نے 3000 سال پہلے کہا تھا کہ ڈیزائر ٹو ایکسل از اے پری ریکوزٹ فار سکسیس. آگے بڑھنے کا جذبہ دنیا میں لیڈرشپ کی بنیاد ہے. آگے بڑھنے کا جذبہ آپ بڑھاتے جائیں تو جذبہ تعمیر ہو تو ہمیں کس چیز کو. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس پہ ہارورڈ نے ایک اسٹڈی کی تھی آج سے 30 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی سمارٹسٹ نیشن ہے یہ والی. ہم لوگ دنیا کے سمارٹسٹ نیشن ہیں. ہمارے بعد ایجپشنز آتے ہیں جنہوں نے پیرامڈ بنایا, اور پیرامڈ کے متعلق بھی روایتیں یہ ہیں کہ اسپیس سے کسی نے آگے بنایا تھا, وہ بھی اب تک ثابت نہیں ہو سکا. اس کی بڑی مختلف ہیں اس کی روایتیں. اچھا, تو پاکستانی اتنی سمارٹ نیشن ہے, پروڈکٹیوٹی کے سمارٹ آئیڈیا کو کیوں نہیں پک کر رہی؟ ریزسٹنس ٹو چینج بہت زیادہ ہے. دیکھی جائے گی 1950 کی ورک میتھڈالوجی سے 2020 میں ہم نہیں چل سکتے. وہ دور گیا کہ ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے. وہ دور گیا کہ ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے. بنا ہے سارا جہاں میں خانہ, ہر کوئی باتہ خار ہوگا. اب ہم گلوبلائز ولیج میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایوری باڈی از ڈرنکنگ اینڈ ایوری باڈی ہیز ایکسیس ٹو ڈرنک. وہ چھپ گیا تو زمانہ کے چند سیٹھوں کے پاس وہ تھا ٹیکنالوجی, انہوں نے دبائی ہوئی تھی. اب آپ کو سوائے ایٹم بم کے ہر چیز کا فارمولا اور ڈیزائن فری مل جاتا ہے انٹرنیٹ سے, سوائے ایٹم بم کے. اور تھوڑے بہت زور لگائیں تو ایک ڈیپ انٹرنیٹ ہے, ڈیپ سپیس انٹرنیٹ, شاید وہ بھی $5,000 $50 لاکھ پہ شاید وہ بھی مل جائے. پاکستان نے ایسے ایٹم بم بنایا نا, ادھر سے بنایا نا. تو اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, ہم پروڈکٹیوٹی امپروو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک نیشنل لیول کی ول چاہیے, اور ایک ڈنڈا, اور اس کا ایک دباؤ اخلاقی. آپ اس کو انٹلیکچولی بائی کریں. اس میں پریشر کے علاوہ انٹلیکچوئل بائی ان بھی ضروری ہے کہ میں ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ پروڈکٹیوٹی کے فوائد اتنے زیادہ ہیں, اور انوویشن لیڈ پروڈکٹیوٹی کے فوائد اس سے بھی زیادہ ہیں, تو میں فرق لا سکتا ہوں, لا سکتی ہوں. یس آئی کین اینڈ آئی ول. اس کا نعرہ مستانہ کی جاپ کرتے رہیں اور تیز جاتا جائے گا. آج کی سیٹنگ میں ہم ریموٹ کنٹرول لیں گے. آج کی سیٹنگ میں ہم انوویشن کے ڈائنامکس کو دیکھیں گے, کچھ طریقہ کار دیکھیں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ کامن سینس سے آہستہ آہستہ راکٹ سائنس کی طرف جا رہی ہے. ہاں, اور صرف یہ ہنچ ورک اور گیس اور جگاڑ سے آگے جا چکی ہے. میں لاہور میں ایک ٹرانسفارمر بنانے والی کمپنی میں کنسلٹنٹ ہوں, اور جب ڈالر کا پریشر 6 مہینے پہلے شروع ہوا, 8 مہینے پہلے, تو آپ حیران ہوں گے انہوں نے انوویشن سے وہ چیزیں خود بنانی شروع کر دی جو چائنا سے $500 ملین $250 ملین پہ وہ امپورٹ کرتے تھے. اور آہستہ آہستہ چائنا کی پروڈکٹس ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے انوویٹ کر کے لوکل بنانی شروع کر دی. ہمارے جو میکینیکل الیکٹریکل انجینئر ہیں اور ہمارے جو میکاٹرونکس کے انجینئر ہیں, انڈسٹریل انجینئر ہیں, آپ ان کو یوز کریں. روایتی سپروائزر میٹرک پاس کم تنخواہ پہ لائیں گے تو وہ انوویٹ نہیں کر پائے گا.
اوکیجنل کیسز میں کچھ نہ کچھ وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو انجینئر کے مائنڈ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فزیکل پروڈکٹ میں، لیکن جنرلی ان کے پاس ایکسپوئر، لیک آف ایکیڈیمک نالج اینڈ سو فورتھ، کمٹمنٹ، یہ تین چیزوں کی عدم موجودگی میں وہ لکیر کے فقیر اور روایتوں کے اسیر ہوتے ہیں ہمارے۔ اب جیسے میں نے اقبال کا ذکر کیا، میں ایک شعر پڑھتا ہوں اقبال کا کہ اگر آپ نے نئی دنیا بنانی ہے، جہان تازہ بنانا ہے، تو آپ کو افکار تازہ چاہیے۔ افکار تازہ کی بنیاد انوویشن ہے۔ ایک شعر سن لیں، شاید مشکل لگے آپ کو، کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، مٹی ریت اور بجری سے جہانیں نہیں بنتی، نہ فیکٹریاں بنتی ہیں، افکار تازہ سے بنتی ہیں۔ انوویشن لیٹ پروڈکٹیوٹی افکار تازہ ہے۔ جاپان سنگاپور کو رول ماڈل کوٹ کر رہے ہیں اور کوریا کو رول ماڈل کوٹ کر رہا ہے ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن، کہ پوری ملک کی کوالٹی آف لائف کتنی بڑھ گئی، 4 گنا، 6 گنا، 10 گنا۔ 1967 میں سنگاپور نے آزادی لی تھی ایک تھرڈ ورلڈ کے کنٹری سے جس کا نام ملائیشیا تھا، بیٹھ جائیے، اور ملائیشیا نے اس کو جان چھڑائی تھی کہ عضو معطل ہے، نہ پانی ہے نہ صرف ریت تھی اس کے پاس۔ رقبہ اسلام آباد سے کم، 602 اسکوائر کلومیٹر، اسلام آباد 607 اسکوائر کلومیٹر، اسلام آباد سے بھی چھوٹا ملک ہے۔ 14ویں کے چاند پہ ٹائیڈل ویو سے اس کا رقبہ اور کم ہو جاتا ہے، جوار بھاٹا سے لہریں آتی ہیں تو چڑھ جاتی ہیں جزیرے کے اوپر، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے وہاں پہ، صرف ریت ہے۔ لیو کون BLLB نے آزاد کرایا، فادر آف دا نیشن تھا، بڑا سخت محنتی بندہ تھا۔ اس کے پاس ایک ویژنری تھا، اس نے کہا IT انیبلڈ انوائرمنٹ کریٹ کر دو، اس کو نالج ہب بنا دو، اور 25 سال میں اس نے یونیورسٹی ایک بنائی، نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور، اور IT کے گریجویٹس وہاں پیدا ہوئے، اور آج $250-300 بلین سے زیادہ ایکسپورٹ ہے ان کی، آبادی شیخوپورہ سے بھی کم ہے، اور سبزہ نتھیا گلی سے زیادہ ہے، اس جہاں پہ پانی بھی امپورٹ ہوتا ہے، اتنا انوویشن کیا، سبزہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایک بندے نے BLLB نے 93 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا اور قوم کو اٹھا کے فرسٹ ورلڈ میں لے گیا، اور اس نے 80 کی دہائی میں پروڈکٹیوٹی کا ڈنڈا گمایا ایسے ایسے، اس کا اٹھنا بیٹھنا پروڈکٹیوٹی تھا، اور 4 گنا پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی، 4 گنا، اور کوالٹی آف لائف ایسے چلی گئی سنگاپور کی، اور 90 کی دہائی میں فرسٹ ورلڈ میں آ چکے تھے۔ ہم تھرڈ ورلڈ سے فورتھ ورلڈ میں جا رہے ہیں۔ انڈیا کی ایکسپورٹ اس وقت کاروں کی جاپان سے زیادہ ہے، اور ہم اپنی کاریں نہیں بنا سکتے اپنے ملک کے لیے، بناتے ہیں تو اون کے نام پہ بیوقوف ہوتا ہے، 2-2 4-4 لاکھ فالتو، منوپلی علیحدہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بدنیت قوم ہے، ہم آگاہ نہیں ہیں نئی چیزوں سے، نئے ٹرینڈ سے۔ حضرت علی کال سناتا ہوں جی میں آپ کو، ان کا ارشاد ہے کہ ہر نسل کو اس کے عہد کے تقاضوں کے مطابق ٹریٹ کرو، کیونکہ ہر نسل کے ہر عہد کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کی جو اگلی جنریشن ہے اس کو IT انیبلڈ مینوفیکچرنگ میں لے آئیں، جس کا نام انڈسٹری ریولوشن 4.0 ہے۔ آپ کہیں گے اس کے لیے $2 ملین کہاں سے لاؤں؟ جب ول ہوتی ہے تو مل ہی جاتے ہیں۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے ہیں، ہزار ہے شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ندرت فکر و عمل سے چینج لے کے آئیں۔ اب اقبال کے 2 شعر سن لیں، انوویشن کے اوپر اس نے خاص 100 سال پہلے 1920-25 کے آس پاس کہے تھے، جو آج ہمارے پہ اترتے ہیں، اور آج کے سیمینار جو انوویشن لیٹ پروڈکٹیوٹی ہے اس پہ پورے اترتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب۔ انوویشن کیا چیز ہے؟ فکر اور عمل کا انقلاب کی بنیاد ہے، ذوق انقلاب۔ اور ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب، قوموں کو جوانی آ جاتی ہے۔ ہم 70 سال کی عمر میں قوم کو ایک چھوٹا سا نخیز بچے کی طرح ہوتا ہے، قوم کی زندگی ایوریج 1000-2000 سال ہوتی ہے۔ رومنز کی 1500 سال رہی، عثمانیوں کے 700 سال رہی، آپ کی جو مسلمان تھے اسپین میں اموی خلیفہ ان کی 600 سال رہی، مغلوں کی 400 سال رہی۔ ہماری 70 سال میں ہم کیوں بوڑھے ہو گئے ہیں؟ ہم انوویٹ کر ہی نہیں رہے، تو ملت کو شباب آ ہی نہیں رہا۔ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب۔ اور ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی۔ آپ کی فیکٹریاں ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہیں، یہ معجزہ ہے بہت بڑا۔ آپ کی فیکٹری جب ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہے اکنامیکلی اور ایکسٹرا پروفٹ دیتی ہے، یہ ٹرن اراؤنڈ ہے نا، تبدیلی
یہ ٹرانسفارمیشن ہے. یہ ٹرانسفارمیشن صرف انوویٹیو آئیڈیاز کے مرہون منت ہے. میں UET میں پروفیسر رہا ہوں اور نسٹ میں پروفیسر رہا ہوں. امریکہ میں نے 6 سال پڑھایا. میں نے دیکھا کہ امریکہ کا ٹیچنگ سٹائل پاکستان سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. وہ میں نے سٹائل جب UET میں نسٹ میں اپلائی کیا تو اوور ویلمنگ رسپانس ملا, لاٹھی چارج شروع ہو گیا. اور اسکول آف بزنس میں 900 اپلیکنٹ آ گئے 50 سیٹوں کے لیے, کیونکہ میں نے نئے تجربے کیے تھے کسٹمر فرینڈلی, جس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس. اپلائی کرنے کا پروسیس اتنا مشکل ہوتا ہے UET میں, اس کو میں نے سمپلیفائی کر دیا. تو انوویشن صرف مینوفیکچرنگ میں اپلائی نہیں ہوتا, سروسز میں بھی اپلائی ہوتا ہے, ایجوکیشن میں بھی ہوتا ہے, میڈیکل ڈینٹل سرجری میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. تو انوویشن کا دوسرا شعر سن لیں اقبال کا, اور ندرت فکر عمر سے معجزات زندگی اور ندرت فکر عمر سے سنگ خارا لالو ناپ. آرڈنری پیس آف میٹل از کنورٹیڈ ٹو دا پریشس جولز. جوہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک پتھر کا ٹکڑا انوویشن کے ساتھ. اتنا انوویشن کی اہمیت ہے. ہم انوویشن کو ون فائن مارننگ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے ایک آئیڈیا آیا تو اس کا نام انوویشن ہے. یس دیٹ کوڈ لیڈ ٹو انوویشن, لیکن انوویشن ایک سسٹمیٹک طریقہ کار ہے. اس میں مارکیٹ پل بھی ہے اور ٹیکنالوجی پش بھی ہے. ٹیکنالوجی پش پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو ریئل ٹائم واقعہ ہے. ہوائی جہاز آپ سب نے دیکھا, سفر کیا ہوگا. 1902-3 کے پاس نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا کہ انسان کو فلائنگ مشین بنانے میں جو ٹیکنالوجی درکار ہے 200 سال میں ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوگی. یہ آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں اگر آپ جائیں گے نا ان کے آرکائیو میں تو مل جائے گا آپ کو 1902 کا. اچھا, MIT اور ہارورڈ 2 بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں انجینئرنگ کی اور اوور آل یونیورسٹی. MIT نے بھی اس کو نگیٹ نہیں کیا اس کے آئیڈیا کو. MIT انجینئرنگ کی اور ٹیکنالوجی کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, جہاں سے 25 سال پہلے کاکروچ کی ٹانگ کے ساتھ مائکرو چپ لگا کے وہ مخبری کے لیے بنا رہے تھے, پینٹاگون کو دے رہے تھے کہ کاکروچ بھیج دو, اس کی ٹانگ کے ساتھ چپ لگا ہوگا, وہ گفتگو ٹیپ کر لے گا. اتنے ایڈوانس جا رہے تھے 25 سال پہلے. اور میں نے پینٹاگون کے آفیسرز کو واشنگٹن میں پڑھایا ہے, وہ مجھے امریکن ٹیکنالوجی کی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ امریکہ کتنا آگے جا چکا ہے ٹیکنالوجی میں. اس کے پیچھے یونیورسٹیز تھی, لیکن انہوں نے بھی نگیٹ نہیں کیا اس بات کو, نیو یارک ٹائمز کے اس آرٹیکل کو. 2 بھائی جو BA FA پاس تھے اس زمانے کے, انہوں نے کیٹی ہاک کے پہاڑوں پہ بیٹھے, ان کو جنون تھا اور پرندوں کے اڑنے اور نیچے آنے کے سٹائل کو, اینگل کو فالو کیا, اور جنرل موٹر کا ایک انجن خریدا کسی جیپ کا اور اس کو فٹ کیا اور ونگز بنایا اور ونگز کا اینگل ایسے بڑھایا پرندوں کی طرح تو جہاز اڑنے لگ گیا. پہلا جہاز ایجاد ہو گیا مشاہدہ کی بیس پہ. تو انوویشن کی بنیاد مشاہدہ ہے جس پہ ہوائی جہاز بن گیا, اور بعد میں پھر راکٹ آ گئے, بعد میں میزائل آ گئے, اس کے بیسک ٹیکنالوجی آئیڈیاز وہاں تھے. تو فائنل وار از وار آف آئیڈیا, اور آئیڈیا کے لیے آپ کو PhD MIT سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنگچی جس نے بنائی ہے نا موٹر سائیکل سے, کوئی دیسی مکینک ہوگا FA پاس. لاہور میں کرشی کا جامع شیریں کا پلانٹ ہے انڈین بارڈر کے پاس. میں وہاں گیا نسٹ کے پروفیسر کے طور پہ وزٹ کرنے. انہوں نے ہمیں خط لکھا کہ آئیں ہمیں کچھ گائیڈ کریں. تو اس کا جو ڈیزائن انجینئر تھا وہ FA پاس تھا, اس نے پوری فیکٹری کے لیے لگا دی. تو ٹیکنیکل ڈگری کی اہمیت شاید ہو, لیکن جنون کی اہمیت سب سے زیادہ ہے انوویشن کے لیے, اور جنونی لوگ دنیا میں چینج لے کے آتے ہیں. جب جنون حد سے بڑھ جاتا ہے تو الیگزینڈر فلیمنگ اتفاقاً پینسلین ایجاد کر لیتا ہے جنون کی وجہ سے. وہ نیچرل فنگس آتی ہے ٹوٹے کھڑکی سے, اور فنگس آ کے پینسلین میں تبدیل ہو جاتی ہے. جنون پہ پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے. جب جنونی کوششیں کرتے ہیں نا, ٹکریں مارتے ہیں, تو جنونی ٹکر مارنے کا نام انوویشن ہو گیا پھر, جس کو اقبال کہتا ہے اسے ملت کو شباب مل جاتا ہے, قوموں کو جوانی ملتی. فیصل آباد ہمیشہ سے میں اخبار میں دیکھ رہا ہوں, میرا کیا مانا ہوتا ہے, اخبار کی حد تک گورنمنٹ سے سستی بجلی مانگتا پایا جاتا ہے. 19 روپے کی بجلی مل گئی ہے نا آپ کو, پتہ نہیں مل رہی ہے کہ نہیں, سرکار نے وعدہ کر لیا. ٹیکس میں سبسڈیز, ایکسپورٹ میں ریبیٹس. میں آپ کو بڑے وثوق سے کھڑے ہو کے کہتا ہوں ایز اے پروفیسر, مصدق اور حلفاً کہتا ہوں کہ اگر آپ پروڈکٹیوٹی کے سفر پہ چڑھ جائیں تو آپ کو کسی ریبیٹ, ایکسپورٹ ریبیٹ کی ضرورت نہیں, سستی بجلی کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹیکس انسینٹیوز کی. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. الٹا آپ گورنمنٹ سے کہیں گے
کہ ہمیں اگر آپ 40 روپے کی بجلی ہم 50 روپے کی دیں, ہم نے پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ سے اتنا مالی کوشن, فسکل کوشن لے لیا کہ ہمیں وارہ کھاتی ہے 50 روپے کی بھی بجلی. ایکسپورٹ کے نام پہ ایکسپلوٹیشن نیشن کی نہ کریں, میں بار بار کر رہا ہوں, ایکسپورٹ ریبیٹ کے نام پہ نیشن کی ایکسپلوٹیشن نہ کریں. قوم کے پاس اس وقت گھاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اندر کی کہانی یہ ہے. تو آپ ایک بلو آئیڈ گھر داماد نہ بن جائیں. آفٹر آل آئی ایم داماد نہیں, آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی مہربانی ہے, آپ ڈالرز دے رہے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ 40% فورن ایکسچینج زیادہ کما سکتے ہیں. میں اس پہ ویڈیو ریکارڈنگ میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ 2 سے 3 سال پروڈکٹیوٹی کے سبق کو پڑھ کے سسٹمیٹکلی اپلائی کریں, آپ دنیا کے لیے رول ماڈل بن جائیں گے. بنگلہ دیش آپ سے بینچ مارک کرے گا. پاکستان کو کی ہویا بھائی, خیریت ہے, کی ہویا پاکستان میں, اس طرح کی بنگالی بات کریں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگالیوں کو کیا ہوا ہے, وہ آپ سے بینچ مارک کرنے آئیں گے. پروڈکٹیوٹی کے سبق کوئی نئے انوینٹ نہیں کرنے ہم نے. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے اسکریپ, ویسٹ اور ری ورک کی کیٹیگریز کر کے, اور مینٹیننس سے لے کے, سپلائی چین سے لے کے, انرجی سے لے کے, نہیں میں نے تھنک پروکیورمنٹ سے لے کے, ہر چیز کا انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں ماڈیول. آپ خود پڑھیں, اور پڑھنے لا تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی تشریح مشکل ہے نا, عدالت میں وکیل کرتے ہیں ہم, اس کے لیے وکیل کو 50,000 لاکھ روپے دیتے ہیں. تو آپ کو کنسلٹنٹ انگیج کر لیں, اور کنسلٹنٹ آپ کو بتائے گا کہ ڈور ایسے پکڑنی ہے, ڈور کا سرا ہے یہاں سے نکال لیں. ڈور کو سلجھانا مسئلہ ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ کی تشریح شاید تھوڑا ٹیکنیکل ہوتی ہے. آپ سفر تو شروع کریں. وہ ایک کیا شعر ہے جی, چلیں گے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. مسرت نذیر نے گانا بھی گایا ہوا ہے اس میں. تو آپ جرنی آف 1000 مائل اسٹارٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ. تو فرسٹ اسٹیپ آج کے بعد لینا شروع کرتے ہیں. جیپنیز کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ ہم نے کب کرنا ہے, کہتے ہیں جسٹ ڈو اٹ ناؤ. ڈسیزن لے لو, بعد میں دیکھی جائے گی. جب آپ نیک نیتی کے ساتھ سوسائٹی کے مفاد میں اس عزم سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی امپلائمنٹ کو ڈبل کرنا ہے, یعنی فیکٹری کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ہم نے فورن ایکسچینج کو 30% بڑھانا ہے. جب فورن ایکسچینج 30% بڑھتا ہے تو ڈالر 1/3 گر جاتا ہے ساتھ ہی اسی دن. پتہ نا آپ کو, سعودی عرب سے آج سے 12 سال پہلے $1 بلین آیا تھا, ڈالر 120 سے 97 پہ آ گیا تھا. $1 بلین کے آتے ہی, یعنی جتنے ڈالر بلینز آف ڈالرز آئیں گے خزانے میں, اتنا ڈالر پہ پریشر کم ہوگا اور ڈالر گرنا شروع ہو جائے گا. اور ڈالر کو گرانے میں آپ کی ایکسپورٹ کا ہاتھ ہے. اور ہمارا یہ غلط فہمی یا مفروضہ پچھلے 40 سال سے فیصل آباد میں پرویل کر رہا ہے, 50 سال سے, کہ ہم صرف ایکسپورٹ ریبیٹ لے کے, ہم صرف ٹیکس میں چھوٹ لے کے اور سستی بجلی لے کے کمپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں. یہ کمپیٹیٹیو ہونے کا ایک طریقہ کار ہے, یہ روایتی طریقہ کار ہے. اب زمانہ تو بے حجابی کا آ گیا نا, اب تو دیدار یار عام ہوگا. دیدار یار وصلے محبوب نہیں ہے. دیدار یار اچیومنٹ آف فائنل ڈیسٹینیشن, اور آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے کہ دنیا میں لیڈرشپ رول پہ ٹیکسٹائل میں آ جائیں, لیبر پروڈکٹیوٹی پہ کام کریں. کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر کوئی لیبر کی سستی کا شکوہ کرتے رہیں گے, کام چور اور ہڈا رام ہے, تن آسان ہے؟ نہیں. ان کو ٹرانسفارم کرنا ایز اے مینیجر, ایز اے آنر میری ذمہ داری ہے. اور میرے جو گریجویٹ یو ٹی اور نسٹ میں پڑھتے رہے, ہم نے ان سے اتنا کام لیا اور ہنستے کھیلتے سواد بھی دے دیا, ان کو تعلیم بھی دے دی. تو ہر چیز سٹریس اور سٹرین کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ویسٹ نے بڑے تجربے کیے ہیں. خوف کو شوق میں تبدیل کیا, شوق کو عشق میں تبدیل کیا, عشق کو جنون میں تبدیل کیا, جنون کو دیوانگی میں تبدیل کیا. میں جاپان رہا ہوں جی, اور وہاں پہ ورکر 14 سے 16 گھنٹے کام کرتا ہے, جاتا ہی نہیں گھر, تھکتا ہی نہیں. انہوں نے اس کا شوق اتنا بڑھا دیا کہ وہ جنونی بن گیا, 4تھی سٹیج پہ لے گئے, اس خوف ختم کر دیا فائر ہونے کا. سیٹھ صاحب ختم ہو گیا کلچر, ایوری باڈی سروس پرووائڈر. میں ٹویوٹا کے چیف ایگزیکٹو کے آفس میں بیٹھا ہوں, چھوٹا سا کمرہ 5x5 کا, ایک ٹیبل نکر میں لگی اور 2 چیئرز. کوئی صاحب بہادر نہیں, کوئی بادشاہ سلامت نہیں, کوئی مغل اعظم نہیں. جاپنیز کلچر میں اسلامی روایات اور مدینہ کی مواخات نظر آتی ہے, اسپرٹ نظر آتی ہے. جاپان میں جا کے صفائی علیحدہ چیز ہے, اور انہوں نے باقاعدہ جاپنیز پروڈکشن سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا دنیا میں, اور اسٹینڈرڈائز کر دیا ٹویوٹا کا سسٹم. 5S اور 7 کوالٹی امپرومنٹ ٹولز, 2 بنیاد بنائی انہوں نے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے. اور ایک پروفیسر گیا امریکن آرمی کے ساتھ 1945 میں, جب ایٹم بم گرا تو جاپان پہ قبضہ کر لیا امریکن آرمی نے. اور اسے ایک پروفیسر نے, جس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیمنگ تھا, اسٹیٹ کا پروفیسر تھا, اس نے فلسفی دی, اور جاپانیوں نے اس کو ولی اللہ کے طور پہ اس کا دامن پکڑ لیا.
اور اگلے 30 سال میں امریکن پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی جب امریکہ کو پیچھے چھوڑ گئی. 1966 وہ سال ہے جب ٹویوٹا اور بڑی بڑی گاڑیوں نے دنیا میں اپنی سپرمیسی اور ہیجمنی اور بالا تری اور برتری مسلم اور مسلط کر دی کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی کے سبق کے تحت. وہ امریکنز نے پڑھایا تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دشمن ہے. اس موقع پہ مجھے حضرت علی کا کال یاد آتا ہے, یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, دیکھو کیا کہہ رہا ہے. سری لنکا اور انڈیا پروڈکٹیوٹی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ان کے کنسلٹنٹ آتے ہیں. پیکیجز لاہور میں ایک انڈین ہندو آ کے پروڈکٹیوٹی کا سبق پڑھاتا ہے ان کو, پیل میں اور پیکیجز میں. اور سری لنکا کے کنسلٹنٹ سیالکوٹ میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پروڈکٹیوٹی کوالٹی میں اتنے آگے جا چکے ہیں وہ. ہم ابھی تک جوانوں ہور زور لگا دو, جوانوں ہور زور لگا دو, بس جوانوں ہور زور لگانا از ناٹ اے اسٹریٹجی. اسٹریٹجی پروڈکٹیوٹی بڑھانا اسٹریٹجی ہے. انوویشن لیڈ پروڈکٹیوٹی از اے اسٹریٹجی. ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. آپ جتنا مرضی دو نہ زور کہیں جی ہم شبانہ روز کام کریں گے اور ملک کو روشن کر دیں گے, شبانہ روز سے بھی کام نہیں ہونا جب تک کور ایشوز ایڈریس نہ ہوں, جب تک فنڈامنٹل چینجز آپ انڈسٹری کے کلچر میں نہ لے کے آئیں. تو آپ کو کلچر پہ انویسٹ کرنا پڑے گا, انوویٹو کلچر پہ. اور اب ہم لگے ہاتھوں کچھ بات کر لیتے ہیں انوویشن کے پروسیسز پہ اور سسٹم پہ. لیپ ٹاپ میری یہ لیں جی, پہلا صفحہ لے آئیں. شروع میں ہم چونکہ لیٹ شروع ہیں جی, کوئی اناؤنسمنٹ ہے مائک تھوڑا سا قریب. اچھا, ہم چونکہ 1.5 گھنٹہ لیٹ شروع ہے, تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں وجی صاحب سے کہ بریک کو 45 منٹس میں کرتے ہیں تاکہ آج دل کی باتیں میں کر لوں گا ان سے. اگر نہیں ہے تو 1 گھنٹے کی بریک آفیشیل ہے. ہاں تو ورنہ 45 منٹس پہ اگری کرتے ہیں تو 45 منٹ, اور ہم 4:15 تک ختم کر لیں گے. اور ہم دیکھیں گے کافی نئی چیزیں. ہاں جمعہ کا آج میں بھول گیا ہوں, میری غلطی ہے. 1 to 2 کر لیتے ہیں, جمعہ اس میں کور ہو جائے گا. ہاں جی, اس میں پھر جو لیٹ نہ آئے جی, جمعہ پڑھ رہا تھا. مجھے گناہ گار نہیں کرنا ابھی سے, میں بتا رہا ہوں پہلے, میں بڑا گناہ گار ہوں پہلے. 12:50 تے بریک کر دینا, 10 منٹ مسجد پہنچنے. ہاں جی, وہ ان کے مشورے سے بھی کر لیتے ہیں جی, آپ طے کر لیں. میں اس پہ نہیں کمنٹ کرنا چاہ رہا, جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں. اس کو دیکھو جی, اس کو آن کریں, ورنہ ہاتھ سے کرتے رہیں. انوویشن لیڈ پروڈکٹیوٹی ہماری آج کیا ٹاپک ہے, اور میں سٹارٹ ہمیشہ کرتا ہوں اس ایک ٹاپک سے جس کا نام ہے, ایک میں اسے آہستہ کر دیں. اچھا, 2 رول آف بزنس میں ڈیفائن کر دوں جی. لائٹس تھوڑی ہلکی کر دیں, ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ ویڈیو آپ کو اویلیبل ہے, آپ میں سے کوئی سر پھیرا کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو اوپن ہے. ساری سلائڈ difficult to bless, easy to blame. It is difficult to bless, easy to blame. ہم بلیمنگ ایٹیٹیوڈ سے نکلتے ہیں کہ سرکار ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی. میں نے ایک دعویٰ کیا, عجیب و غریب سا دعویٰ, اللہ میرے دعوے کی لاج بھی رکھے گا. میں نے ثابت بھی کیا ہے. میں نے 3-4 بڑی بڑی کمپنیوں کو, جس میں کی ایس بی پر حسن افزاد جرمن کا NGO ہے, پاکستان ٹبیکو جو برٹش انٹرنیشنل کمپنی ہے, برٹش امریکن ٹبیکو کی 140 فیکٹریاں دنیا میں, ایک پاکستان میں, پاکستان ٹبیکو, وہاں جا کے پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی پہ کام کیا. کنگز بسکٹ میں کیا, اور 10-12 فیکٹری. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لاسز 30% منیمم ریڈیوس ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے 30% پروفٹ. اور ہم جس طرح مظلوم بھرنے کے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا 10-12% سے پروفٹ ہے, مارجن ہے ہی نہیں. بجلی کھا گئی تو فلانا کھا گئی. بجلی بہت مہنگی ہے, بجلی مہنگی ہے میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی ہے. اس کا حل ہے نا, حل ہے پروڈکٹیوٹی, کمپیٹیٹو بنا دیں انڈسٹری کو. اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے ہم. تو اردو کا ایک بڑا مشہور شاعر ہے جس کا نام ہے احمد فراز, اس نے اس کا ترجمہ کیا. وہ کہتا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنی حصے کی خوش عمل میں.
आप मेक श्योर करें जिस फैक्ट्री जिस इदारे में आप हैं वहाँ अपने हिस्से की शमा दिलाए, और शमा दिलाने का नाम है प्रोडक्टिविटी कॉन्शियसनेस। इसको एक जहादी जज्बे से ले और नारा तकबीर से शुरू करें, और अगर आपको मौका मिलता है तो वजू करके जाए इस सिलसिले को बढ़ाने के लिए जहादी जज्बे से। इस जज्बे के बगैर आपकी कहानी नहीं शुरू होगी। Start doing them possible. You will be surprised. What great you can accomplish. ना मुमकिन को मुमकिन समझने लग जाए और ना हम अच्छा ये भी नहीं काम कर रहा है, इसको बटन हाथ से दबाते जाएं। अच्छा इधर से है, ठीक है, टाइम कम है, मैं आगे चलता हूँ। थिंक अबाउट क्वालिटीज ऑफ बेस्ट टेक्निकल इंस्पिरेशनल लीडर। आप एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप एक इंस्पिरेशनल लीडर भी हैं। इनकी 4 से 5 क्वालिटीज़ क्विकली देख लेते हैं क्या होनी चाहिए हमारे पास। गौर से सुनें जी। यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ इंस्पिरेशनल टेक्निकल लीडर इज़ अप्रोचेबल एंड ईजी टू टॉक टू। वो काबिल रसाई हैं, काबिल दस्तरस हैं, लोग उनसे आसानी से बात कर सकते हैं बगैर टेंशन और स्ट्रेस के। पहली खासियत ये है। ये प्रोडक्टिविटी कल्चर जब बढ़ाते हैं तो इनोवेशन की बात तब होती है। प्रोडक्टिविटी कल्चर में ये 5 औसाफ हमीदा हैं जो कि अच्छे टेक्निकल एंटरप्राइज के मैनेजर या लीडर में होने चाहिए। दूसरा क्या है, दे रेयरली बिकम ओवर एक्साइटेड। वो फ़र्त जज्बात में आके वादे नहीं करते, बड़े बड़े दावे नहीं करते, और ना ही छोटी सी राई का पहाड़ बना के अगले को ज़ीरो कर देते हैं। दूसरी क्वालिटी ये हो गई। तीसरी क्वालिटी क्या है,